الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب لرنر۔ آج ہم اپنے چینل پر اللہ تعالیٰ کی کچھ حرام کردہ اشیاء کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء جیسے سور کا گوشت کھانا، خون پینا، مردہ جانور کھانا، شراب پینا، غیر اللہ کے نام پر یا مورتیوں کے نام پر بنا ہوا کھانا کھانا، حرام ذریعے سے کمایا ہوا مال کھانا جیسے جوئے، بت تراشی، فال اور مستقبل بینی کے ذریعے سے کمایا ہوا مال۔ سور کا گوشت کھانا بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے جیسے کہ لیور کینسر، ملٹیپل سکلورائسس اور ہیپاٹائٹس ای۔ اس کے گوشت میں بہت زیادہ نقصانات ہیں جو اس کے فائدوں پر غالب ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کے لیے اس کا گوشت طیب نہیں ہے، اس لیے اس کو نجس کہہ کر حرام قرار دیا گیا۔ پھر خون پینا اور مردہ جانور کھانا یہ بھی حرام ہے۔ مردہ جانور میں ہر طرح کا جانور آ جاتا ہے، اس میں چاہے گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور ہو، سینگ لگ کر مرا ہوا ہو، اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، ضرب لگ کے مرا ہو یا جسے درندوں نے چیر پھاڑ کھایا ہو۔ اسی طرح شراب پینا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کو اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے باز رکھتا ہے، تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے ہر وہ کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، تو اگر جانور ہے تو اسے ذبح کرتے وقت، اور اگر صدقہ خیرات کا کھانا ہے تو اسے پکاتے وقت یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو کھانا خیرات کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاص موقع کی مناسبت سے کھانا خیرات کیا جا رہا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ اسی طرح کفار اور مشرکین کا کھانا حرام ہے، خاص طور پر جو وہ اپنے مذہبی تہواروں پر بناتے ہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح مورتیوں کے نام پر بنایا گیا پرساد کھانا یہ بھی حرام ہے۔ پھر آ جاتا ہے حرام ذریعوں سے کمایا ہوا مال۔ وہ حرام ذریعے ہیں جوا، بت تراشی، فال اور مستقبل بینی کے ذریعے سے کمایا ہوا مال۔ فال اور پانسے علم نجوم سے متعلق ہے۔ علم نجوم مطلب مستقبل کی پیشن گوئی کرنا۔ یہ پانسے کا لفظ ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو ہے جوا کھیلنا۔ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے 500 کا نام لے کر باقاعدہ طور پر انہیں حرام قرار دیا گیا۔ پھر بت تراشی میں اسکلپچر میکنگ اور ہینڈ پینٹنگ دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان تمام ذریعوں سے کمایا ہوا مال حرام ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں شمار ہوتا ہے۔ ان تمام حرام کردہ اعمال کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد اب ہم قرآن پاک کی آیات میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ مزید دیکھتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور وہ جانور جو کسی ضرب لگنے سے مر گیا ہو، اور وہ بھی جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اگر اسے ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں ہے، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، مطلب غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، اور یہ بھی کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کی گئی ہو، یہ سب ہی بدترین گناہ ہیں، لہٰذا ان سب کو حرام قرار دیا گیا اور ان سے منع کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 145، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو تو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اب ہم شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم جاننے کے لیے دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219، جس میں ہے
کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں، لہٰذا اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان سے دور رہو۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے ہمارے درمیان آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور نماز سے اور اللہ کی یاد سے ہم کو دور رکھے۔ اب ہم ان حرام کردہ اعمال کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2236، جس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دیا ہے۔ اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں، کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی چلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ حرام ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کرے، اللہ تعالیٰ نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پگھلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام حرام کردہ اعمال کو حرام سمجھ کر ان سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقط واللہ عالم۔ یہ چینل دین اسلام کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اسلامک ویڈیوز اینڈ ڈونٹ forget to subscribe, like, comment and share our channel. You can contact us on Facebook, YouTube and Instagram.